السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورہ البروج مکی صورت ہے یہ، اور مکہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی جب کافروں کا ظلم و ستم مسلمانوں پر پوری شدت سے تھا۔ مسلمانوں کو یہ اتنی سخت سزائیں دیتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ تو یہ صورت مسلمانوں کو استقامت دیتی ہے، صبر کی تلقین کرتی ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے جس پر شدید ترین آزمائشیں آئی تھیں۔ تو جب بھی اس دین میں چلنے میں مشکل آئے تو ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو دیکھیں جن پر بے تحاشا مشکلیں آئی تھیں۔ یہ صحابہ کو کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جو مشکلیں آئی تھی تو تم لوگ صبر کرو، اور پھر ہمیں کتنا صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری مشکلات تو آج کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کوئی فکرہ کہہ دیا، کوئی طنزیہ ہنس دیا، کسی نے کہہ دیا حجابی ہو، ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو، بس یہی ہیں ہماری مشکلیں۔ بہرحال مختصر سی صورت ہے، ایک رکوع ہے اس میں سیکھنے کی بات جو ہے وہ استقامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ برج کس چیز کو کہتے ہیں؟ برج کہتے ہیں قلعے کو، ٹاور کو۔ آسمان زمین کے جو آربٹس ہیں ستاروں کے جو آربٹس ہیں ان کو کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ برج سے مراد ستارے ہی ہیں، تو کہا گیا آسمان کی قسم جو پوزیس کرتا ہے۔ کیا پوزیس کرتا ہے؟ بروج کو، یعنی بہت سارے قلعے، اور اس قلعے میں جو کون بیٹھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھتے ہیں اس میں۔ ہمیں تو یہاں سے آسمان میں کوئی خاص نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں بہت سارے برج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیا ان کے سائز ہیں، اور کیا کیا ان کے معاملات ہیں۔ بہرحال بہت بڑی قسم ہے یہ۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے دن کی، وعدہ کیے ہوئے، یعنی قیامت کے دن کی۔ اور جب بھی قسمیں کھائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ایک تو اس چیز کی عظمت کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقین دلانا ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق ہے۔ پھر اس چیز کو گواہ بنانا بھی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی صورتیں قسموں سے شروع ہوتی ہیں وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والا شاہد۔ دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد یا گواہ، اور مشہود جس چیز پر گواہی دی جائے۔ اب یہ جو آیت ہے تو بہت مختصر ہے، مگر سبحان اللہ اس میں پورا ایک جہان ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو شاہد ہیں اور جو مشہود ہیں۔ اس کے بارے میں 40 سے بھی زیادہ رائے ملتی ہیں علماء کی کہ کون ہے گواہ، اور جس پر گواہی دی جا رہی ہے وہ کون ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس کا جنرلی مطلب لینا تو ہر ایک کسی نہ کسی کو واچ کر رہا ہے، اور جس کو واچ کیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی چیز ہے، تو ایک شاہد ہے اور ایک مشہود ہے۔ مثلا ماں جو ہے وہ شاہد ہے، بچہ جو ہے وہ مشہود ہے۔ ماں جو ہے وہ بچوں کو واچ کر رہی ہے۔ اسی طرح جانور، چرند پرند بھی اپنی اپنی فیملی کو واچ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر کوئی کسی نہ کسی چیز پر مشہود ہے۔ لیکن علماء نے جو ان کے معنی لیے ہیں ایک تو قیامت کا دن جو آنے والا ہے جس پر ہم شاہد ہوں گے، اور قیامت کا دن مشہود ہوگا، یعنی ہم دیکھ رہے ہوں گے، اور جو سین ہمارے سامنے ہوگا اس کو دیکھا جا رہا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ شاہد ہے ہر چیز پر، اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ مشہود۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح عرب لوگ جب سفر کیا کرتے تھے تو وہ اپنے راستے میں تباہ شدہ بستیوں کو دیکھا کرتے تھے، تو یہ لوگ شاہد ہیں، اور بستیاں جو ہیں وہ مشہود ہیں۔ اسی طرح قیامت میں انسان کے اعضاء جو ہیں وہ شاہد ہوں گے، گواہی دیں گے اسی کے خلاف، اور انسان کے اعمال مشہود ہوں گے۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ مشہود ہوگی۔ اسی طرح یہ امت بھی شاہد ہوگی دوسری امتوں پر۔ فرشتے جو کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں وہ تو شاہد ہیں ہی،
مگر آسمان و زمین، ایون کہ ہمارے اپنے باڈی کے جو پارٹس ہیں، اعضاء، وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں سارا دن. تو یہ بھی اس دن گواہی دیں گے. اور پھر بندہ اگر جائے تو جائے کہاں، جب اپنے ہی باڈی پارٹس جو ہیں وہ خلاف ہو جائیں گے. یہی انسان اگر احساس انسان کو اگر ہو جائے نا، تو انسان بالکل سیدھا ہو جائے. کہ ان گواہیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے. اخدود کہتے ہیں لمبا چوڑا گڑھا، کھودا جائے نا اس کو کہتے ہیں خد. تو خندقوں والے مارے گئے. قتیلہ بدوائی کلمہ ہے، ضروری نہیں کہ اس کے لیے اس میں قتل ہونے کے معنی آئے. جیسے ہم کسی کو کہہ دیں کہ خدا کی مار ہو تجھ پر، بیڑا غرق ہو، اس کا دوسرا معنی اس کی قتل کے بھی ہیں کہ قتل کر دیے گئے اخدود والے. کون تھے یہ اخدود والے؟ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفصیل بتائی ہے. گزشتہ زمانے میں نا ایک بادشاہ کا جادوگر اور ایک نجومی ہوتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو ٹائم ہے، یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا. تو بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا. اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تو کوئی دوسرا لڑکا میرے لیے سپورٹ کریں تاکہ میں اس کو یہ جادو سکھا دوں. چنانچہ بادشاہ نے نا ایک بہت سمجھدار لڑکا تھا اس کی طرف بھیجنا شروع کر دیا. اب اس بچے کو یہ جادو سکھاتا تھا. اب اس بچہ جو راستے میں جاتا تھا نا، تو اس کے راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ آتا تھا. یہ لڑکا جب بھی جادوگر کے پاس جاتا تو بیچ میں تھوڑی دیر اس راہب کے پاس ٹھہرتا تھا. تو اس لڑکے نے جب راہب کی باتیں سنی تو اسے اچھی لگی. تو جب بھی جادوگر کے پاس یہ جاتا تو راہب کے پاس ضرور تھوڑا وقت گزارتا، اس سے باتیں سیکھتا، علم لیتا. تو جادوگر کے پاس دیر سے جانے کی وجہ سے جادوگر اسے مارا کرتا تھا. تو اس نے راہب کو جب بتایا کہ وہ جادوگر مجھے مارتا ہے، تو راہب نے کہا ٹھیک ہے، جب تو میں مارے تو تم بول دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک دیا ہے. جب گھر والوں کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ مارتے. تو راہب نے اسے کہا جب وہ مارے تو کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے روک دیا تھا. اسی طرح دن گزرتے رہے. ایک دن بچے نے راستے میں بہت بڑا جانور دیکھا، شاید شیر تھا، جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. تو لڑکے نے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب. لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے. یہ کہہ کر پتھر اس نے جانور کی طرف پھینکا تو جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا. اب یہ بچہ راہب کے پاس آیا، اسے بتایا تو راہب نے کہا بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے. جہاں تک تو پہنچ چکا ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں. اب تم آزمائے جاؤ گے. چنانچہ جب بھی تم پر آزمائش آئے تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا. اب یہ لڑکا پیدائشی اندھے کو، جو بیمار تھا، کوڑے کے مریضوں کو اچھا کر دیتا تھا اللہ کے حکم سے. بادشاہ کا ایک درباری اندھا ہو گیا تھا. تو جب اس نے اس لڑکے کا چرچا بہت سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کرو گے تو یہ سارے تحفے تمہارے لیے ہیں. لڑکے نے کہا دیکھو، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میں اللہ سے پھر دعا کروں گا تمہارے لیے. اس درباری نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. لڑکی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. وہ درباری ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور واپس وہیں پہ بیٹھنے لگا جہاں پہلے بیٹھا کرتا تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیری بینائی کس نے بحال کی؟ اس نے کہا میرے رب نے. بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے. بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزائیں دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا بتا دیا. اب جب لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا بیٹا، تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو پیدائشی اندھے کو بھی صحیح کرنے لگا ہے. لڑکے نے کہا بے شک میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ ہے.
بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا اور اسے بھی سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے راہب کا بتا دیا۔ اب جب راہب کو لایا گیا تو اس کو کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے آرا منگوایا، آرا منگا کر عین اس کے سر کے درمیان رکھا، پھر اس کے سر کو چیر دیا یہاں تک کہ اس سر کے 2 حصے ہو گئے۔ پھر درباری کو لایا گیا، اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، اس نے بھی منع کر دیا۔ تو انہوں نے آرا اس کی مانگ والی جگہ پر رکھا اور اس کو بھی چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا ان کا۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ اپنے دین سے پھر جا، اس نے بھی منع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی بلائے اور کہا کہ اس کی لڑکے کو فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھنا، اگر تو یہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ وہ پہاڑ پر لے کر اس کو چڑھے، جب پھینکنے لگے تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے ہمیں بھی، اے اللہ جیسے تو چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ کبھی ہمیں خطرہ ہونا کسی دشمن کا یا کسی مخالف کا تو ہم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفینیہم بما شئت۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جب سب مر گئے اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو بچا لیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ سب کہاں ہیں جو تجھے گرانے کے لیے گئے تھے؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، پھر چند خاص آدمیوں کے حوالے اس کو کیا کہ اسے لے جاؤ، کشتی میں سوار کرو، بیچ میں لے جا کر سمندر کے اس سے پوچھنا، اگر تو یہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سمندر میں اس کو پھینک دینا۔ پھر وہ اسے لے کر گئے۔ لڑکے نے کشتی میں بیٹھ کر یہی دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی، سب پانی میں ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو بچا لیا۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ان کا کیا بنا؟ لڑکے نے کہا اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سے کہ تو مجھے اس وقت تک مار نہیں سکتا جب تک کہ تو وہ طریقہ نہ اختیار کر جو میں تجھے بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ طریقہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا تم لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھاؤ، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکال کر کمان کے چلے پر رکھ کر یہ الفاظ پڑھ کر تیر مارنا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکی کا رب ہے، میں اس رب کے نام کے ساتھ تیر مارتا ہوں۔ تو جب تم یہ کام کرو گے نا تو تم پھر مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو میدان میں جمع کیا، لڑکے کو سولی چڑھائی، اس کو سولی دینے کے لیے لکڑی کے تنے پر چڑھایا، پھر اسی طرح تیر نکال کر انہی الفاظ کے ساتھ مارا۔ تیر لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگی، اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور فوت ہو گیا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ ہم اسی رب پر ایمان لاتے ہیں جو اس لڑکے کا رب ہے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو کسی نے بادشاہ سے کہا جس سے تو ڈرتا تھا اللہ کی قسم وہ تو وہی ہو گیا، سب لوگ تو ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ راستوں کے کناروں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ جب خندقیں کھودی گئیں تو اس میں خوب آگ بھڑکائی اور بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو اس لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں ڈال دو یا اس سے کہو کہ خود ہی اس میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایمان والے آتے رہے اور آگ میں کودتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ عورت ذرا جھجکی تو اس بچے نے کہا ماں صبر کر، یقیناً یہی حق ہے، اور ماں کود گئی۔ اور یہ ان بچوں میں سے تھا جو گود کے بچے ہوتے ہیں، جو ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے سے بلوایا تھا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، مرد سب اس میں جلا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے یہ یمن میں نجران کا علاقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جگہ کھدوائی گئی تھی یہی نجران کے علاقے میں، تو وہاں پر اس لڑکے کا جسم نکلا تھا،
اسی طرح یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور جس جگہ تیر لگا تھا نا، وہیں اس کا وہیں ہاتھ اس کا وہیں پر ہے، اور ہاتھ اگر ہٹاتے ہیں تو خون بہنے لگتا ہے، ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہیں واپس کن پٹی پر چلا جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے۔ ہاتھ کی انگلی میں ایک انگوٹھی بھی ہے جس پر لکھا ہوا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے فرمان جاری کیا کہ اس کو یوں ہی رہنے دو، اس پر مٹی ڈال دو اور اس جگہ کو بے نشان کر دو، کہ مطلب کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اس کو عبادت گاہ نہ بنا لیں۔ اللہ اکبر، پڑھ لینا کتنا آسان ہے یہ، لیکن ذرا سوچیں کہ کہا جاتا ہے تقریباً 20,000 لوگوں کو اس طرح خندقوں میں زندہ جلایا گیا تھا، اور یہ لڑکا جو کتنی چھوٹی ایج کا تھا، کیسے ڈٹ گیا تھا نا، کیا ایمان تھا اس لڑکے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے بتایا کہ کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں تم سے پہلے بھی، جنہوں نے اس دین کے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا قربانیاں دیں۔ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے میں طلب تھی نا، تو طلب تھی سچ حق جاننے کی، تو کہاں دیکھیں اس کو راہب ملا راستے میں، بادشاہ اس کو کہاں بھیجتا تھا، جادوگر کے پاس نا، اور یہ پہنچ کہاں جاتا تھا، راہب کے پاس۔ تو جب دل میں طلب ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھاتا ہے۔